السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 22.5۔ اب میں اسے 22.5 اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز مجھ سے ایک ایپیسوڈ چھوٹ گیا اور میں نے 23 اور 24 ایپیسوڈ دے دیا ہے۔ تو اب میں نے اس میں بولا بھی ہے، میں نے اس میں لکھا بھی ہے، تو میں اسے پورا ڈیلیٹ نہیں کر سکتی، ایڈٹ نہیں کر سکتی۔ بٹ میں ایک نیا ایپیسوڈ بنا رہی ہوں جس کا نام میں دے رہی ہوں 22.5۔ اور یہ 22.5 جو ایپیسوڈ ہے، جیسے مجھ سے کچھ پیجز چھوٹ گئے ہیں اسٹوری کے، اور آف کورس اگر ہم ایک ناول پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں اس کہانی کا ہر ایک لیٹر اور ہر ایک لائن سننا ضروری ہوتا ہے تاکہ ناول ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ ہم ایک بھی لائن مس نہیں کر سکتے، تو یہ تو پورا ایک ایپیسوڈ ہے۔ اور تھوڑا مسٹیک ہو گئی مجھ سے، لیکن تھینک یو فار مائی فالوورز جو مجھے میری مسٹیک بتا دیتے ہیں، میری اچھائی بھی بتاتے ہیں، میری برائی بھی، میری غلطی بھی بتاتے ہیں الحمدللہ۔ اور آف کورس ہم سب انسان ہیں تو غلطی ہم سب سے ہوتی ہے۔ تو اس انکنوینٹ کے لیے میں معافی چاہتی ہوں جو مجھ سے مسٹیک ہو گئی۔ میں آگے اور زیادہ دھیان رکھوں گی کہ میں اس طریقے سے پورے پیجز نہ چھوڑ دوں۔ تو میں ابھی سٹارٹ کر رہی ہوں انشاءاللہ ایپیسوڈ 22.5، اور اسی کو میں پورا کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ مجھے 23 نہ بنانا پڑے۔ میں 22.5 میں ہی اسے کمپلیٹ کروں گی انشاءاللہ، چاہے یہ ایپیسوڈ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ سن لیجئے گا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 22.5۔ تو یہاں فنش ہوا تھا ہمارا غصہ پیتے وہ اسٹیشن کی طرف چل دی باب، تو اسی کے آگے سے میں شروع کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ باب محافظ۔ ماہ ملکہ میں شام کا کھانا پیش کیا جا رہا تھا۔ تخت پر مالک لوگ اور قطار در قطار پر عام رعایا موجود تھی۔ ایسے میں اگر کمرے کا جائزہ گلجان کی نظر سے لو تو وہ ہر کسی کے چہرے میں بس ایک خونی رشتے کو تلاش کر رہی تھی، اپنی بہن یاسمین جان کو۔ المیرا نے اسے بتا دیا کہ جو اس جہاز میں موجود ہے وہ یہاں کے تمام رہائشی ہیں، یہاں کے علاوہ اسے اپنی بہن کہیں نہیں ملے گی۔ کیا کسی نے کوئی شکایت درج کروائی؟ کپڑے سے گال تھپتھپاتے نگار نے ساتھ کھڑے دبیر سے سوال کیا۔ وہ سر جھکائے اپنے دبیر انداز میں کھڑا تھا۔ وہاں گل کی کھوج ابھی بھی اچھل کر جاری تھی۔ نہیں، سر کو تائید میں ہلاتے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ المیرا مکمل طور پر کھانے سے انصاف میں مصروف تھی۔ گل کے دل میں موجود مایوسی اس تفصیلی جائزے کے بعد گہری ہو گئی۔ اس کی بہن یہاں بھی نہیں تھی۔ اونچے تخت کی ایک طرف کھڑی محافظ نے منہ پھلاتے دوسرے کونے پر کھڑے خادم کو دیکھا۔ اس کے بجھے تاثرات سمجھتے فاتر نے اسے نگاہوں میں ہی تسلی دی۔ ابھی جو المیرا ہوتی فاتر کی جگہ تو اس کی کوشش کا مذاق بنا کر رکھ دیتی۔ عورتوں کو ان کے برتنوں میں کھانا ڈال کر دیتے۔ مرد ایک کونے کی میز پر بیٹھے تھے۔ ان کا کام پہلے تمام عورتوں کے پیٹ بھرنا تھا اور پھر اپنی بھوک کو قدرے مٹانا تھا۔ وہاں سب امن و سکون سے اپنا کھانا کھا رہے تھے، تبھی کہیں دور سے آواز آئی۔ یکدم پلیٹ چمچوں کی ہلچل سست ہوئی۔ آزاد کرو مجھے، بچاؤ کوئی مجھے۔ گردنیں آواز کے تعاقب میں مڑی۔ ہال کا بھورا دروازہ کھلا اور دو عورت سپاہی ایک قیدی کو گھسیٹتے اندر لا رہی تھی۔ ماہ نگار ایک دم المیرا کے سامنے آئی۔ اس قیدی کی حالت ابتر اور قابل ترس تھی۔ گل اپنا غم بھلائے اب اس آدمی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ کون ہے یہ اور یہ اندر کیسے آیا؟ ان سپاہی میں سے ایک فوج کی سربراہ کماری تھی۔ یہ قیدی پچھلے 25 منٹ سے یوں ہی چیخ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے دو عورتوں کی گردنیں بھی دبوچی ہے۔ سارا مجمع ایک طرف اور ملکہ ایک طرف۔ اس کے تاثرات کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو حیرت سے بہتر اور کوئی انتخاب نہ ہوگا۔ اس کے پیتل کے گلاس میں پانی ڈالتا فاتر اسلام منظر کے درمیان آ رہا تھا۔ المیرا عنایت محسن نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ وہ اس چہرے کو اپنے پرستان میں دیکھے گی۔ پری کو بس ہیرے کی خواہش تھی، ہیرو کی نہیں۔ احسان بن نوفل کی گردن دبوچے کماری نے اسے گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ جنم جنم جہاں جہاں کا ساتھ لوگ صرف کہتے ہیں، احسان بن نوفل نے تو پورا کر دکھایا۔ نگار نے اس قیدی کو نفرت سے دیکھا۔ سزا کا مشورے کی خاطر ملکہ کی طرف پلٹی۔ سپاہیوں پر ہاتھ اٹھانے والے ہر قیدی کی سزا موت ہے، مگر ملکہ اگر آپ کہیں تو ہم اسے قتل کر دیں۔ ملکہ کیا کہے گی؟ وہ تو اس بغیر ٹریگر وارننگ والے پلاٹ ٹوس سے ہی باہر نہیں نکل رہی تھی۔ بچاؤ مجھے، احسان کے دل چیرنے والی پکار۔ المیرا کو اس کی نہیں اپنی فکر تھی۔ اگر جو یہ مجھے پہچان گیا اور اس نے سب بول دیا، کیا یہ لوگ مجھے ملکیت سے ہٹا دیں گے؟ میں قید ہو جاؤں گی کیا؟ اس سے بھی برا اگر میری گردن کاٹ دی تو؟ پہلے یہ بھمن ٹپک گیا اور اب اس احسان کو نازل ہونا تھا۔ ساری دنیا آخر اس کی دشمن کیوں بنی تھی؟ ہزار خیالات میں بھی سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں کوئی المیرا کو بتائے وہ گل نہیں۔
ملکہ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہے۔ اس بار ماہ نگار کی آواز قدرے بلند ہوئی۔ ہم اس قیدی کا فیصلہ بعد میں بھی تو کر سکتے ہیں۔ فاتر کی پیشکش کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔ المیرا اپنی کرسی میں مزید دھس گئی۔ گل نے اسے دیکھا۔ فاتر کی نظریں احسان پر تھی۔ اپنی جگہ پر بیٹھا دبیر مچھلی کی بوٹی کھانے میں مصروف تھا۔ آگ لگے بستی میں، دبیر اپنی مستی میں۔ زمین پر لیٹے قیدی نے اٹھنے کی کوشش کی۔ نیم و آنکھوں سے اس نے سر اٹھایا۔ المیرا کا دل شدت سے دھڑکا۔ احسان اسے پہچان گیا تھا۔ اوہ خدا، اس کی گردن اڑنے والی تھی۔ ملکہ، وقت ضائع ہو رہا ہے، حکم دے اپنا۔ احسان کے لب پھڑپڑائے، آنکھوں میں روشنی سی جاگی۔ دور الشمس سورج مکھی ہاتھ بڑھاتے اس نے مدد کے لیے المیرا کو پکارا۔ آواز اونچی نہ تھی مگر اس کے وجود کو آندھی کے زد میں کرنے کے لیے کافی تھی۔ اگر میں اسے قتل نہیں کرواتی اور سوچنے کی مہلت لوں تو یہ تب بھی میرا اصل بتا دے گا، لیکن اگر میں اس سے کوئی معاہدہ کر لوں تو۔ وقت گزر رہا تھا، پسینے نے اس کی گردن بھگو دی تھی۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ ملکہ، آپ کا حکم۔ نگار کی الجھن، میں اسے غائب بھی تو کروا سکتی ہوں۔ المیرا کی کشمکش، دور الشمس، احسان کی اکھڑی سانسیں۔ دوار الشمس، یا پھر گونگا، ہاں میں بولنے کی صلاحیت چھین لوں تو یہ کسی کو بتا نہیں پائے گا، لیکن لکھ کر تو دے ہی پائے گا نا۔ المیرا کا نیا ارادہ، یہ اگر کسی پر حملہ کر سکتا ہے تو کل کو ہم میں سے کسی کو مار بھی سکتا ہے۔ عوام کی سرگوشیاں، ملکہ ہمارے پاس وقت نہیں۔ نگار کی یاد دہانی، المیرا بچاؤ۔ احسان کے آخری الفاظ، قتل کر دو اسے۔ المیرا کا حتمی فیصلہ، 3 الفاظ اور یوں کسی کی قسمت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ احسان نے مدد کے لیے لب جدا کیے۔ کماری نے ذرت سے تلوار نکالی۔ احسان کا اٹھا ہاتھ روشنی تلے آیا۔ کماری نے تلوار کے ایک وار سے اس کی گردن ہلاک کر دی۔ اس کے آدھے کھلے لب دیکھنے والے کی نگاہوں میں آخری منظر بن کر پیوست ہو گئے۔ ہاتھ کے ناخنوں پر خون کے کچھ قطرے گرے، روشنی تلے چمکتے۔ ان کا رنگ گہرا تھا، گناہوں سے گہرا، نا انصافی جیسا۔ خون کی کچھ بوندیں کماری کی ذرہ سے بھی ٹکرائی۔ بہت سو نے آنکھیں بند کر لیں، بہت سو نے اطمینان سے کام لیا اور کچھ اس سب کے عادی تھے۔ روشن دان سے آتی روشنی جیسے احسان کے لیے تھی۔ خون کے تالاب میں گرا اس کا ہاتھ اور ایک طرف ڈھلکی گردن پر سنہرے رنگ کا سایہ تھا۔ جہاں کچھ سیکنڈز پہلے زندگی بول رہی تھی، وہاں اب موت نے اپنی خاموشی طاری کر دی تھی۔ المیرا کا دل ابھی بھی زور سے دھڑک رہا تھا۔ کسی اور کی دھڑکن ختم کر کے شاید آپ مقتول کے حصے کی بھی سانسیں لینے لگتے ہیں۔ اگر فاتر اور گل کی طرف آؤ تو بے یقینی ایک چھوٹا لفظ ہے، غیر اعتباری اگر استعمال کیا جائے تو مناسب ہوگا۔ کیا جو یہ ہوا تھا وہ انہی کی آنکھوں نے دیکھا تھا، یا یہ سب ایک خواب ہے؟ فاصلے پر زمین بوس ہوئی۔ لاش کا چہرہ دوسری طرف اور گردن چبوترے کی جانب تھی۔ خون کی ایک سست روی سی بہتی فوار تھی جو اس کے گردن کے پچھلے حصے سے نکلتی اس کے وجود کو مکمل بھگو چکی تھی۔ منٹوں کا کھیل تھا اور تازہ خون کی بو فضا میں گھل کر سب کچھ گھٹن زدہ کر گئی۔ گل اپنی نشست سے 4 قدم آگے آئی، سیڑھیوں سے جھانک رہی تھی، نیلی شفاف آنکھوں میں خون اور سانس حلق میں مقید۔ کیا اسے بھی یوں ہی کسی انجان پل میں بغیر جواز کے قتل کر دیا جائے گا؟ انسانی جان کی وقت بس اتنی سی ہے کیا؟ انسان کی جلد پر خون کی ننھی بوندیں اور اس کے ارد گرد لوگوں کا جم غفیر تھا۔ یہاں گستاخی کی سزا موت ہے۔ احسان کی موت عبرت کا نشان تھی۔ جو بھی ناجائز فرار چاہے گا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ وہ نقاب پوش عورتیں آگے آتی اب احسان کی لاش کپڑے میں لپیٹ رہی تھی۔ فاتر اپنی جگہ پر جامد تھا، آنکھیں سامنے کے منظر سے ہٹنے پر انکاری۔ اس نے ایک اور قتل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور پھر بھی کچھ نہیں کر سکا۔ کیسا انسانیت کا علمبردار بنے گا تو؟ ان تمام آدمیوں کو مقتل کی طرف لے جانا اور یہاں ایک آدمی کی گردن اڑا دینے میں فرق تھا، بالکل اتنا ہی جتنا اب فاتر اسلام کے یہاں سے نکلنے کے فیصلے اور عمل میں رہ گیا تھا۔ وہ پہلی بار ماہ ملکہ سے پرخوف ہوا، مگر اتنا نہیں کہ اپنے فیصلے سے ہٹ جائے، بلکہ اتنا کہ اس ارادے پر مزید ڈٹ جائے۔ باب ملکہ، وہ جو روا ہے زندگی کے راستے پر بغیر کھوجے اپنا فرار۔ ماہ ملکہ اپنی تمام تر روشنیوں کے ساتھ سونے کی تیاری کر چکا تھا۔ ہر لمحہ دشمن کے وار سے خود کو بچاتے کچھ سپاہی عرشے کے ارد گرد کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ محافظ تک میرا پیغام پہنچایا۔ ایسے میں اپنے حجرے میں موجود ملکہ کی موٹی مخملی آواز سنائی دی۔ جی ملکہ، بالوں میں کنگھا پھیرتی المیرا نے شیشے میں بنتے بلبل کے تابیدار عکس کو دیکھا۔ ہونٹوں پر ایک زبردستی کی مسکان سجا کر وہ اندر ہوتے
اندر ہوتے انتشار کو دنیا کی نظروں سے ڈھکنا چاہتی تھی۔ احسان کی لاش آنکھوں کے سامنے بار بار کسی آسیب کی طرح منڈلاتی تو وہ خود کو یہ دلاسا دے دیتی کہ یہ المیرا نے نہیں، ملکہ ماہ نے قتل کیا ہے۔ ویسے بھی جھوٹے دلاسے دینے میں اس سے عمدہ کون تھا؟ زعفرانی رنگ کا ریشمی گاؤن پہنے اس نے ایک آخری مرتبہ اپنے چھوٹے بالوں میں ہاتھ پھیرا، گھنے بال جو انتہا کے سیدھے اور خوبصورت، نہ جانے اس نے کٹوا کیوں دیے۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، کمرے کے فضول خیز ماحول اور موتیا کی بھینی خوشبو میں گل جان داخل ہوئی۔ المیرا مسکرا کر کرسی سے اٹھی اور بلبل کو باہر جانے کا اشارہ کیا، جس نے تعظیم دی اور جھکی ادا کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اب گل تھی اور المیرا، آج تم آئی نہیں، خود دبیر کے پاس حاضری لگوانے نہیں جانا؟ آگے بڑھتے خلوص سے اس نے گل کے بازو میں بازو ڈالا، جب یکلخت ہی گل نے اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا۔ المیرا کے تمام اندیشے درست ہو رہے تھے۔ گل کی آنکھیں سرخ پلکیں بھیگی اور چہرہ غیر انسانی طور پر سفید۔ دور رہو مجھ سے، آواز کسی سسکی سے کم نہ تھی۔ انسانی جان کی تمہارے نزدیک کیا اہمیت ہے، یہ میں آج جان چکی ہوں۔ مجھے تم جیسی بے حس، لالچی اور خود غرض عورت کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ انگلی اٹھائے وہ اتنی شدت سے ضبط کرتے بول رہی تھی کہ گال دہک کر سرخ پڑ گئے۔ المیرا اسے اداسی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ در حقیقت اندر ہی اندر وہ سہم کر بالکل لاجواب ہو چکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے گولڈن گرل؟ وہ ایک عام انسان تھا، عام ہو یا خاص تھا وہ ایک انسان ہی۔ چیختے ہوئے اس کی بات کاٹی، آنکھیں دوبارہ بھیگ گئی۔ وہ نہ جانے کب سے بیٹھ کر روئے جا رہی تھی۔ بھلے سے اسے اس شخص کا نام پتہ کچھ معلوم نہ ہو، مگر انسانیت کا جذبہ گل جان کے اندر تمام احساسات پر بھاری تھا۔ کچھ دیر المیرا صبر کرتے اسے دیکھتی رہی۔ گل کا یہ اونچا لہجہ اور کوستی نگاہیں اس کی انا مجروح کر رہی تھی۔ یہ سب ملکہ ماہ نے کیا ہے، میرا اس میں کچھ لینا دینا نہیں۔ تو ملکہ ماہ بھی تو تم ہی ہو۔ فوراً سے آگے آتے اس نے انگلی سے المیرا کے ماتھے کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ برداشت کرتے وہ 26 سالہ عورت لب سی گئی۔ نہیں، وہ اپنے غصے کا اظہار نہیں کر سکتی۔ زندہ رہنے کے لیے لوگوں کا ساتھ اس کی بنیادی ضرورت تھا۔ گہری سانس لیتے اس نے مشتعل جذبات کو قابو کیا۔ میں نے اگر اس آدمی کو مروایا ہے تو میں تمہیں بھی نہیں بخشوں گی۔ مسکراتے ہوئے اسے خبردار کر رہی تھی۔ گل ایک ہونٹ اوپر کرتے حقارت سے مسکرائی۔ مار دینا جو دل میں آتا ہے کرنا، فاتح سر کو مارو، مرضی ہے تمہاری، دبیر کی گردن کاٹنی ہے ابھی؟ مائی گیسٹ ایک جنون سا تھا جس میں ڈوبی وہ اس وقت بہادری کی آخری سطح پر تنہا تھی۔ مگر اب میں تمہارا کسی کام میں ساتھ نہیں نبھاؤں گی۔ فاتح سر صحیح کہتے ہیں، تم تو کسی کو بھی بیچ کھاؤ، تمہارا کیا بھروسہ؟ طنز کرتے کندھے اچکائے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا بول رہی ہے، معلوم تھا تو بس کہ المیرا کے چہرے اور وجود سے اڑتی گھن اور غلاظت اس کا دم گھوٹ رہی تھی، اتنا کہ ایک چھت تلے اس کے لیے سانس لینا بھی دشوار تھا۔ کچھ دیر المیرا خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، جہاں ندامت تو کیا، دور دور تک خوف کا بھی تاثر نہیں تھا۔ اس کے پہلو میں گرا ہاتھ ہلکا سا لرزا۔ کیا گل جان اس کے دیے ذہنی تناؤ سے آزاد ہو رہی تھی؟ کیا اب المیرا اسے اپنے مطلب کے مطابق استعمال نہیں کر سکے گی؟ ایک الوداعی جتاتی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پلٹتے ہوئے اس کی چٹیا المیرا کی ناک پر زور سے لگی، جس کے باعث وہ چہرے پر ہاتھ رکھتی جھک گئی۔ کمینی عورت! ناک پر ہاتھ کے باعث اس کی آواز ایک دبی ہوئی چیخ سے نکلی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کوئی اسے انکار بھی کر سکتا ہے، کوئی المیرا کے ساتھ سے انکاری تھا۔ وہ تو دوسروں کے لیے اتنا جھکتی تھی، اس کے باوجود بھی اسے یہ صلہ ملا۔ سوچ سوچ کر اس کا سارا وجود کانپنے لگا۔ آنکھیں تیش سے بھرپور بند دروازہ دیکھ رہی تھی۔ کسی نے المیرا پر دروازہ بند کیا، وہ تو اپنے ہر دروازے سے لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہے۔ اس سب کا یہ پھل ملا۔ ساتھ رکھے میز کی طرف مڑتے اس نے پھلوں کی ٹوکری سے تیز دھار چاقو اٹھایا اور پھرتی سے اسے دروازے کی طرف اچھالا۔ چاقو کی نوک بلند آواز کے ساتھ دروازے کی لکڑی میں کھپ گئی۔ گہرے گہرے سانس لیتی المیرا کو دیکھ کر یوں لگتا تھا وہ عقل سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ طاقت ایک نشہ تھا جسے گھونٹ در گھونٹ المیرا عنایت محسن اپنے وجود میں اتارتے خمار آلود ہو رہی تھی۔ لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے والی یہ عورت کبھی نہیں مانے گی کہ وہ جس راہ پر سر اٹھا کر چل رہی ہے وہاں کچھ پل کی خوشی سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ دوسرا دن تمام ہوا۔ اس جہنمی قید سے رہائی میں بس 24 گھنٹے باقی تھے، مگر اب تک فاتح اسلام کے پاس ثبوت کا سا بھی جمع نہیں ہوا تھا۔ الٹا بدن کا پور زخم آلود اور خراشوں کا مکن بن چکا تھا۔ ابھی ذرا ملکہ کے کمرے سے منسلک چھوٹے سے کمرے کا رخ کرو تو تمہیں اس کال کوٹری کی میز پر ایک موم بتی دکھے گی، جس کی لو پگھل کر نیچے پھسل رہی تھی۔ شمع روشن تھا،
शोला रोशन था और उसकी गरमाइश कमरे में घुटन फैला चुकी थी। इससे लापरवाह कमरे का मकीन एक पाँव दूसरे घुटने पर रखे न जाने कौन सी दवाई अपनी उधड़ी हुई एड़ियों पर मसल रहा था। हकीम ने लगता है शफा से ज़्यादा बदबू घोल कर इसे थमाई थी। फातिर अबुल इस्लाम के चेहरे के तासरात अकड़े हुए और नाक हत्ते अलमकान कोशिश करते बंद रखी थी। उंगलियों से दवाई लगाते वो कै करने से खुद को रोके हुए था जब ऊंची आवाज़ में उस सलाखदार कमरे का दरवाज़ा खुला और जेवरात की छनकार हुई। फातिर इस्लाम आवाज़ से ही आमद को पहचान चुका था। लब खुद ब खुद पतली लकीर में सिल गया। अलमीरा जहाँ जाती शोर और हलचल बगैर किसी कर्ज के फैला फैला फैलाती। इस जमा वाले कमरे में अब के एक और शख्स का इजाफा हुआ। छोटा कदर फरहबा वजूद वाली रेशमी लिबास की मलिका मुस्कुराकर अपने खादिम की पुश्त को देख रही थी। ये ख्याल उसके अंदर नई रूह फूंक देता कि उसे कैद में रखने वाले इंसान की ज़िंदगी अब उसकी मुट्ठी में कैद है। शब बखैर खादिम। आगे आते अलमीरा उसके मेज़ के साथ वाली दीवार के साथ खड़ी हुई। फातिन ने हकीम की दवाई की डिब्बी गुस्से से बंद की और मेज़ की एक तरफ से कपड़ा उठाते पाँव पर लपेटने लगा। आज वो इस फजूल औरत को जवाब नहीं देगा। घबराओ नहीं, ये मलिका काफ़ी सखी है, तुम उसके सामने मुंह खोल सकते हो। ज़ोर से कपड़े की ग्रह लगाते उसने अलमीरा की सखावत का जवाब यूँ दिया। शायरी कर रहे थे क्या? मेज़ पर मौजूद कागजात को छेड़ते वो उसे बोलने पर उकसा रही थी। अपनी बात के जवाब में खामोशी उसे बुरी तरह काटती थी। वैसे अब तक कितनी किताबें छाप चुकी हो? यहाँ इसने एक कागज़ को उठाते मोमबत्ती के करीब किया। वहीं फातिर की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हुआ। क्यों आई हो अब? हाथ से कागज़ झपटते उसने मेज़ पर बिखरी चीज़ों को समेटना शुरू किया। अब के अलमीरा दिल खोलकर मुस्कुराई। खामोशी मुझे चुभ रही थी तो सोचा मैं अकेले क्यों तड़पूं। दीवार के साथ टेक लगाते उसने अपने कंधे तकाते बालों को झटका दिया। फातिह ने जहरखन अंदाज में मुस्कुराते हकीम की दूसरी दवाई उठाई। तो जाओ किसी और की गर्दन उड़ाओ। अल्फाज थे या सीमेंट। अलमीरा जगह पर अकड़ गई। मुस्कुराते हुए होंठ एकदम जुदा हुए। अपनी जगह पर बैठे वो अब इस गुलाबी पेस्ट को उंगलियों पर लगाने लगा। उसकी बदबू कदरे कम थी। अलमीरा के लब हल्के से फड़फड़ाए। जिस मौजू को वो नज़रअंदाज कर रही थी फातिर उसे छेड़कर आरामदा हो गया। उससे भला अलमीरा की बेसुकूनी से क्या कर्ज। कमरे में जलती शमा मेज़ पर मुनक्किस थी। दीवार में मौजूद रोशनदान से आती नीली रोशनी इन दोनों से दूर थी, मगर अंधेरे में वो फिर भी ना थे। अलमीरा ने सूखे लबों पर जबान फेरी। क्या घबराहट उसके वजूद का हिस्सा बन रही थी। गुल मुझसे बात नहीं कर रही। लकड़ी की मेज़ पर उंगली से दस्तक देते उसकी आवाज़ इतनी ऊंची ना थी कि आराम से सुनाई दे। फातिह ने गैर दिलचस्पी से उंगलियों की मरहम पट्टी करते उसे देखा। अलमीरा ने निगाहें मिलाते उसके चेहरे के तासुरात टटोले। वो इस कदर तनकीद से क्यों देखता था? अलमीरा ने नज़रें फ़ौरन फेर ली। क्यों थी इन सुनहरी आंखों के पीछे इतनी शिद्दत कि लगता था वो सूरज की रोशनी को काबिज करके अपनी रोशनाई बना लेगी। वो रोशनाई जिससे फातिर हुरुफ बहुरुफ उसके आमाल नामा का जायज़ा लेगा। एक गहरी सांस फिजा में खारिज करते वो अपनी जगह से उठते कमरे में रखे ठंडे पानी के मटके तक गया। तुम क्यों आई हो अलमीरा? पहली मर्तबा उसकी आवाज़ में अलमीरा के लिए खार के बजाय खैर का जज्बा था। बुल कह रही है मैं कातिला हूँ। अलमीरा को किसी के अल्फाज से फ़र्क पड़ रहा था। मतवाज़ी दुनिया के मतवाज़ी जज्बात। तुमने कत्ल तो किया है। कपड़ा गीला करते उसने पानी के ऊपर ही निचोड़ा। वो एक कैदी था। नाजुक दलील बेवजह का मजबूत लहजा। तुम्हें कैसे मालूम? निगार ने कहा था। और तो तुम्हें कैसे मालूम? निगार सच्ची है। वो जो अपनी बात कहते आगे बढ़ रही थी। फातिर की बात काटने पर कदम कुर्सी के करीब ठहर गए। वो आदमी अब गीले कपड़े को कोहनी पर रखे अपने बिस्तर पर बैठ चुका था। तुम्हें कैसे मालूम ये सब सच है? तुम्हें क्यों यकीन है ये जो सब वजूद रखता है, ये जो तुम मलिका हो, ये सब हकीकत है? अलमीरा के ख़जाने में आज कहानियों की कहत साली हो गई। कहत साली आ गई। कुर्सी पर हाथ रखे वो फातिर को लाजवाब हुए बस देखे जा रही थी। साफ साफ बोलो अलमीरा। इनायत मोहसिन, तुम्हें कहानियों का सहारा चाहिए। तुम जहाँ दूसरों के बाग से खेलती हो वहाँ तुमने खुद के जहन को भी झूठ का आदी बना दिया है। आज अदालत उसकी थी, आज आईना वो दिखाएगा। अलमीरा को बेइख्तियार उस दिन आसमान का वो समंदर याद आया। उस कैदी को तुमने इसलिए नहीं कत्ल करवाया कि वो कैदी था। तुमने अपने खौफ के हाथों उसका गला घोटा है। अलमीरा के कदम डगमगाए तो उसने दूसरे हाथ से भी कुर्सी थाम ली। क्या फातिर एहसान को पहचान किया था? कोई अलमीरा को नहीं जानता था तो ये इंसान कैसे उसका अक्स बगैर दाग के उसे दिखा रहा था? जानती हो वो खौफ क्या था? दूसरी कोनी से भी यूं ही मिट्टी साफ करते उसने कपड़े को आहिस्ता से बाजू पर थपथपाया।
یہ تاج اور طاقت تمہاری محرومیوں کو چھپانے کے لیے ایک اور کہانی ہے۔ امبر نگاہیں ہزل آنکھوں کو دیکھتے وثوق سے کہہ رہی تھی، تو اس نے احسان کو نہیں پہچانا۔ یا اللہ، اس آدمی کی یادداشت کتنی کمزور تھی۔ تم اگر اسے نہ مارتی تو شاید نگار تم سے مقام چھین لیتی۔ اپنی غلطی اور گناہوں کا بوجھ دوسروں پر ڈالنا چھوڑ دو۔ گناہ گار تم ہو۔ Own your evils and correct them۔ اپنی برائیوں کو اپناؤ اور درست کرو۔ اس مرد کے پرکشش نقوش کو چھوتی چاندنی دور کھڑی عورت کے پشت سے ٹکرا کر ہی استکا رہی تھی۔ المیرا ہمیشہ فاتر اور روشنی کے درمیان آ جایا کرتی تھی۔ تم بھی تو اپنی دلیل صحیح ثابت کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہو۔ اگر میں نے ایک خواہش کو پانے کے لیے کسی کو گرا دیا تو غلط کیا۔ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے وہ مسکرا رہا تھا۔ ابھی بھی مجھے ہی الزام دو گی؟ اس مسکراہٹ نے المیرا کی بہادری کو چاروں شانوں سے چت کر دیا، اور اسی وقت وہ اس راز سے آشنا ہوئی کہ کیوں وہ فاتر اسلام سے اس شدت کی نفرت کرتی ہے۔ فاتر ہمیشہ اسے حقیر جانے گا، پھر چاہے وہ تاج کی مالکن ہو یا سلاخ دار قیدی۔ وہ اس آدمی کی توثیق کی کبھی حقدار نہیں ہوں گی۔ میں خود کو دوسروں کی خوشی یا ان کی مرضی کے مطابق بدلتا نہیں۔ کپڑا پھیلاتے اس نے رخ پھیرا۔ المیرا بہت غور سے اس کی ہر ایک حرکت دیکھ رہی تھی۔ تم جتنی مرضی دھوکہ باز بن جاؤ، رہو گی پیپل پلیزر ہی۔ زندگی میں کب تم نے کچھ اپنی قابلیت کے لیے کیا ہے؟ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا۔ المیرا عنایت محسن کی ساری زندگی دوسروں کی ذات میں اپنی ذات کو تلاش کرنے میں گزر گئی تھی۔ وہ جو ہنس کر کڑوی باتیں ٹال دیتی تھی، اسے لوگوں کے خلاف نہیں جانا تھا۔ وہ جو ہر کسی کے سامنے ایک نیا روپ اوڑھ لیتی تھی، اسے اپنا اصل دکھانے سے خطرہ تھا۔ اسی سچائی اور جھوٹ کے کھیل میں دوسروں کا مذاق بنانا اور ان کو وقتاً فوقتاً نیچا دکھانا اس نے اپنی فطرت کو مطمئن رکھنے کے لیے حل بنا لیا۔ المیرا خود سے برتر اور خود سے اول کسی کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنے وجود کے سامنے اس کے لیے سب بے معنی تھا۔ تم مجھے جانتے ہی کتنا ہو۔ بہت مشکل سے اس نے یہ چند الفاظ کہے۔ اسے ڈر تھا اگر وہ کچھ دیر یہاں ٹھہری تو اس کی بنائی تاش کی دنیا فاتر اسلام بکھیر دے گا۔ اپنا لباس سنبھالتے وہ تیز قدم اٹھاتی جیسے آئی تھی واپس چلی گئی۔ کپڑے سے بازو صاف کرتے مرد کے ماتھے پر ہمیشہ کی طرح ایک گول لٹ ہل رہی تھی۔ اس کی نگاہیں مضبوط اور ماتھے کی لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ جب سے کھانے کے ہال سے آیا تھا اس میں کچھ مر چکا تھا اور وہیں کسی نئے خیال نے زندگی پائی۔ احسان کی لاش نفرت کے تابوت میں نکلے آخری کیل کو دوبارہ سے اس کی جائے وقع پر ٹھوک چکی تھی۔ اب وہ تابوت بند تھا اور اس میں موجود انسانیت کا وجود مردہ۔ میں نے تم سے زیادہ آج تک کسی سے نفرت نہیں کی المیرا عنایت محسن۔ اس کے لیے ساری دنیا ایک طرف اور المیرا ایک طرف تھی۔ ہر انسان امن اور سلامتی کا حقدار تھا سوائے المیرا کے۔ وہ سب سے جدا تھی، جدا ہے اور جدا ہی رہے گی۔ باب محافظ۔ خون کی بو فضا میں زندہ تھی یا پھر یہ اس کے دماغ کا خود تخلیق کردہ جھول تھا؟ اقامتہ میں موجود اپنے بستر کے ساتھ وہ کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح اداس بیٹھی تھی۔ گھٹنوں پر گال رکھے، بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹے بھوری فراک کا کونا اس کے پاؤں کو چھپائے ہوئے تھا جہاں سورج کی کرنیں آ کر ٹھہر رہی تھیں۔ وہ جب سے جاگی تھی تب سے یوں ہی بیٹھی تھی۔ اب اس کا ایک ہی مقصد رہتا تھا، یہاں سے فوراً فرار۔ پردے ہٹاتے کمرے میں شہزادی ابیل داخل ہوئی، ہاتھوں میں بغیر خوشبو والے پھولوں کا گلدستہ جس پر وہ نہایت عقیدت سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ گل کو یوں بیٹھا دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکی۔ یہ آج اپنی مشق کرنے نہیں گئی؟ ساتھ رکھے تیر کمان کو دیکھتے اس نے یہی اخذ کیا۔ اپنے بستر پر بیٹھتے اس نے وہی پھول باری باری گھنی چوٹی میں لگانا شروع کیے۔ جھکی گردن والی گل کو ابیل کافی دیر تک دیکھتی رہی، مگر جب اس سے رہا نہ گیا تو بستر سے اٹھتے قریب آئی اور گل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گل خالص فکر مند لہجہ دوسری طرف سے اس کی بلند ہوئی، شکووں اور نامکمل خواہشات کے غم سے بھری ہوئی۔ وہ گھوم کر دوسری طرف آئی اور تھوڑی کی مدد سے چہرہ اٹھایا۔ وہ بھیگا ہوا تھا، نہ جانے گل کب سے یوں گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ ابیل کی گود میں چہرہ چھپاتے وہ دوبارہ رونے لگی۔ کوئی اتنی بے حسی سے کیسے قتل کر سکتا ہے؟ کیا یہاں کسی کے سینے میں دل نہیں؟ ہچکیوں کے دوران اس سے سوال کیا۔ ابیل کی ساری پریشانی لمحے میں غائب ہو گئی۔ گل کے سنہری بالوں پر ہاتھ پھیرتے وہ خاموش رہی۔ کافی دیر تک آنسو بہانے کے بعد اس نے بالآخر ان پر قابو پایا۔ وہ دوسروں کے سامنے نہیں روتی تھی۔ یہ کیا کر دیا اس نے؟ آج تک کوئی قتل نہیں دیکھا تھا۔ بہت نرمی مگر ہلکے سے تجسس کے ساتھ اس نے سوال کیا۔ گل نے جواب دینے کے لیے چہرہ پھیرا۔ میں تمہاری طرح ایک شہزادی نہیں، کوئی بات نہیں، عادی ہو جاؤ گی۔ اس کی گود سے چہرہ اٹھاتے وہ صاف کرنے کی نیت سے کمرے کے درمیان میں موجود پانی کی طرف بڑھی۔
ایسے ظلم کی میں کبھی عادی نہ ہوں۔ خود کلامی جسے ابیل نے سن لیا۔ سب شروعات میں یہی کہتے ہیں، ان میں سب جیسی نہیں۔ میں ان سب جیسی نہیں۔ منہ دھوتے اس کی آواز دب گئی۔ میں ملکہ مہاتما تمہیں اپنی تمام رعایا اور روزراء کی موجودگی میں مشیر خاص کا مقام دیتی ہوں۔ تمہیں یہ ذمہ داری مبارک۔ سنہری پوشاک ادوب کے کندھوں پر پھیلاتے ساتھ ہی ہال کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ ادوب کے چہرے کی خوشی قابل رشک تھی۔ دور کھڑی نگار کی خالی نگاہوں میں جھانکتے المیرا اسے اپنی طاقت اور مقام جتا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلی ہوئی اپنی اور نگار کی گفتگو یاد آئی۔ میں آپ کی خون شریک بہن نہیں اور نہ ہی ماہ کامل آپ کی بہن تھی۔ نگاہیں پھیر کر پردوں کو دیکھا۔ وہ باغی میری سگی بہن تھی۔ المیرا نے سمجھ کر سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ اپنا ادوب کے حوالے سے فیصلہ سنانے آئی تھی۔ خلاف توقع نگار نے کوئی احتجاج نہیں کیا تو المیرا کا مزہ پھیکا ہوا۔ تو ماہ کامل کا انجام کیا ہوا؟ اس سوال پر اس کی بہن خاموش ہو گئی۔ جو اس نے پایا ہے وہ آپ نہیں چاہیں گی ملکہ، یہ ہدایت ہے یا تنبیہ؟ نگار کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ زندگی سنوارنے یا اجاڑنے کے درمیان کا پل صراط، اور اگر میں وہ سب کروں جو ماہ کامل نے کیا تو یوں سمجھیے گا آپ پل صراط پار نہیں کر سکی۔ ٹھنڈا برفیلا پختہ لہجہ، یہ عورت چٹانوں جتنی سخت تھی۔ ابیل کی کھنکتی ہنسی نے لمحے کے لیے اس کے ہاتھ روک دیے۔ گہرے نیلے رنگ کے لباس میں اس کی موٹی چٹیا سے لگے پھول بھورے رنگ پر بھلے لگ رہے تھے۔ ہنسی کیوں؟ سوال پر اس کی کھلکھلاہٹ قہقہے میں تبدیل ہو گئی۔ تم پیاری باتیں کرتی ہو۔ گل کے گال تعریف سے سرخ پڑ گئے۔ ویسے ایک بات بتاؤ۔ چٹیا کے بندھے بال کھولتی گل جان نے اسے کہنے کا اشارہ کیا۔ یہ فاتر اسلام کی خاندان میں کون کون تھا؟ گل کا کنگھی تک جاتا ہاتھ خود بخود رک گیا۔ الجھ کر اس نے شہزادی کو دیکھا۔ تم اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہو ان میں؟ کل نام پوچھا تھا اور اب یہ؟ میں تو سب میں لیتی ہوں، اس میں نیا کیا ہے؟ گل کی الجھن اس کی دلیل کے باوجود بھی دور نہ ہوئی۔ یا خدا! پیاز کاٹتے چھری اس کی انگلی پر لگی تو فوراً ہاتھ دور کر لیا۔ صبح سے لگنے والا 11واں کٹ۔ کل اور پرسوں سے زخموں کی تعداد میں کمی آ چکی تھی۔ سر جھٹکتے اس نے دوبارہ پیاز کاٹنا شروع کیے۔ جب کھانے کا نگراں ذبیح اللہ ایک عورت کے ساتھ چھوٹے سے باورچی خانے میں داخل ہوا، برتن دھونے والے ایک مرد کے ساتھ وہ عورت جا کر بیٹھتے اس کی مدد کرنے لگی۔ 2 دن سے وہ روز یہاں نیا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ فاتر نے قریب سے گزرتے نگراں سے سوال کیا، ہر روز کوئی نئی عورت برتن دھونے آتی ہے کیا؟ ذبیح اللہ انسنی کرتا آگے بڑھ گیا۔ فاتر ہکا بکا پلک تک نہ جھپک سکا۔ کمال ہے، ایک بھائی کی خاموشی شروع نہیں ہوتی تو دوسرے کی ختم نہیں ہوتی۔ وہ فرار ہونا چاہتا ہے نا یہاں سے؟ چھت کو گھورتے ابیل جیسے گل سے زیادہ خود سے بات کر رہی تھی۔ سست روی سے بالوں میں انگلیاں پھیرتے گل نے اسے شیشے کی مدد سے دیکھا۔ بے وقوف ہے وہ، اگر جو یہ فاتر سن لیتا تو اسی پانی کے مٹکے میں ابیل کی لاش تیرتی ملتی۔ واپس جا کر اسے ملے گا کیا؟ اب تک تو اس کے خاندان والے فاتحہ پڑھ کر اسے بھول چکے ہوں گے۔ بستر پر چت لیٹتے وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ گل خاموش سامع بنی اپنے بال سیدھے کرتی رہی۔ شکایت گاہ میں آج حبس کچھ زیادہ ہی تھی۔ کل میرے سامنے ایک ملازم نے گھٹ گھٹ کر جان دی ہے۔ مجھے لگتا ہے جہاز میں کوئی وبا آ گئی ہے۔ صبح سے میرا دایاں ہاتھ بھی سن ہے۔ وہ کوئی ڈرا سہما سا آدمی تھا جو دبیر کو اپنے راز میں حصہ دار بنانے آیا تھا۔ ہم نے یہاں کے نگران کو بھی بتایا ہے مگر اس نے انسنی کر دی۔ اب آپ ہی ملکہ تک ہمارا مسئلہ لے جا سکتے ہیں۔ کیا ہماری زندگیوں کی کوئی وقت نہیں؟ کیا ہم بے معنی ہیں؟ مجھے یوں بے نام موت نہیں مرنا۔ دبیر نے جواباً اپنے صفحے پر بناتی تصویر کو سیاہ رنگوں سے بھرا۔ وہ کسی لڑکی کا آدھا ادھورا نقش تھا۔ اسے کہو بھول جائے اب ماضی کو، یہیں اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے۔ گل اس کی طرف پیٹھ کیے بیٹھی تھی ورنہ ابیل کی آنکھ سے نکلتا بھوری جلد پر پھسلتا آنسو ضرور دیکھ لیتی۔ ابیل نم آنکھوں سے چھت کو دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ تم نے اپنی ریاست سے غداری کیوں کی؟ بہت دنوں سے ذہن میں گردش کرتا سوالات زبان پر آ ہی گیا۔ وہ میرا گھر نہیں تھا، یہ ہے، میں کھو گئی تھی وہاں، مگر مجھے واپس یہیں آنا تھا۔ آنکھوں سے آنسو پتلی سی لکیر میں بہتے بالوں میں جذب ہو چکے تھے۔ گل کا چہرہ جھکا رہا، کھلے بال ایک کندھے پر بکھرے رہے۔ خون کی بو دوبارہ اعصاب پر بھاری ہونے لگی۔ تم مجھے الجھا رہی ہو؟ تھکن زدہ اعتراف۔ زندگی ایک الجھن ہی تو ہے۔ بھوری چمکتی نگاہیں شاید ماضی کے سفر پر تھی۔ وہ ہنسی، روئی، مسکائی۔ عجیب ہی بے بیان سی کیفیت تھی۔ نیلی آنکھیں ماضی میں قید تھیں۔ نہ خوف میں کمی آئی، نہ ارادے ڈگمگائے۔ باب ملکہ، پھر چاہے پلٹ جائے منموجی کو وہ چال اور گردن تک آ جائے تلوار کی دھار۔
مجھے تم جیسی بے حس، لالچی اور خود غرض عورت کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ غنی رنگ کے لباس میں موجود ملکہ کسی غیر مرئی نقطے پر غور کر رہی تھی۔ جہاز کا وہی کمرہ تھا جہاں میز پر موجود نقشے پر مختلف مہرے بچھے تھے۔ عام ہو یا خاص، تھا وہ ایک انسان ہی۔ کل سے آج تقریباً 20 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر وہ تو جیسے وقت میں قید ہو چکی تھی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کسی نے اسے انکار کیا۔ المیرا کو، آپ لوگ اب باقی کی زندگی ایک بحری سفر میں تو نہیں گزار سکتے۔ قہوے کی پیالی کو نقشے کے ایک طرف رکھتے بھمن کو سب نے دھیان سے دیکھا سوائے المیرا کے۔ اس نے صبح سے اب تک گل جان کو نہیں دیکھا۔ وہ اسے اپنی طرف سے نظر انداز کر رہی تھی کیونکہ المیرا کو معلوم تھا جو ہی وہ سامنے آئے گی، خود پر چڑھایا یہ حشاش بشاش خول توڑتے وہ اپنے اندر چھپے نفرت اور شر کو باہر آنے سے نہیں روک سکے گی۔ ہمارا مقصد واضح ہے، اپنے مقام کو دوبارہ سے پانا اور اپنی سرزمین پر قدم واپس جمانا۔ یہ خود مختار لہجہ ہمیشہ کی طرح نگار کا تھا۔ 2 دن میں بھی اسے بھمن کی آمد ہضم نہیں ہوئی۔ وہ عورت واقعی ہی روایت کی سگی تھی۔ اس کی بات پر بھمن مسکرایا اور قہوے کی پیالی لبوں تک لے کر گیا۔ جب اس کی نظر سامنے بت بنی المیرا پر پڑی، آپ کی کیا رائے ہے ملکہ؟ وہ میز کی دوسری طرف خاموش تھی۔ کوئی المیرا کو انکار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی اس کے سامنے ڈٹ جائے؟ کیا اس کا لوگوں پر سے اختیار ختم ہو رہا ہے؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو طاقتور ہے، لوگوں کے دماغ کی ڈوریں ہلانے میں تو وہ کمال رکھتی تھی۔ ملکہ، ادب نے اسے پکارا۔ نہیں نہیں، یہ گل کا صرف وقتی جذبہ ہے اور آپ واپس آئے گی۔ آخر کوئی المیرا کو کیسے بھلا سکتا ہے؟ ملکہ، ایک اور بار متوجہ کرنے کی ناکام کوشش، اور اگر وہ نہ آئی تب؟ المیرا لوگوں کے بغیر کچھ نہیں، اسے لوگ چاہیے، تعریف، ستائش، اس کے بنا وہ نامکمل ہے۔ نگار نے اسے جھنجھوڑا تو وہ کانپ کر حال میں لوٹی۔ ہوں، غائب دماغی سے جواب دیا، کیونکہ اس وقت اس کا وجود سوالات کی آندھی تلے رول رہا تھا۔ کمرے میں موجود ہر فرد کچھ پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ سب کے حیران تاثرات دیکھتی المیرا کھنکاری اور اپنی جھون میں واپس آئی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا ملکہ؟ نگار نے فکر سے المیرا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم دور ہوئی۔ کمرے میں اس وقت 5 لوگ موجود تھے، بھمن، ادب، نگار، المیرا اور پیچھے خاموشی سے پھلوں کا رس نکالتا ہمارا خدمت گزار خادم خاص۔ تم تھوڑا جلدی کام کرو گے؟ نگار نے اسے ڈپٹا، جس نے جواباً ہاتھ اٹھا کر اسے ہاں زیادہ باپ مت بن کا اشارہ کر دیا۔ نگار ایک دم ہی طیش میں آ گئی۔ لگتا ہے تمہارے زخم بھر گئے ہیں۔ اس کی بات پر فاتر نے چاقو پوری قوت سے میز پر پٹکا۔ میری غلطی نہیں، یہ چھری ہی بیکار ہے فاتر، اور غلطی مان لینا ممکن۔ گھٹیا اوزار اور اونچی دکان ہے تم لوگوں کی، فائر کر دینا چاہیے ایسی ناکارہ چھریاں بنانے والے کو۔ اس کو تو جیسے بھڑاس نکالنے کا موقع چاہیے تھا۔ نگار نے بولنے کے لیے لب جدا کیے جب ادب نے ہاتھ اٹھاتے روکا۔ ہم مدعے پر آتے ہیں بھمن، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میز کے عین اوپر لگی روشنی ان سب کے آدھے چہروں پر تھی۔ میز پر دونوں ہاتھ رکھتے وہ تھوڑا آگے جھکا اور ایک چھوٹی کشتی کا مہرہ دریائے نیل کے نچلے حصے سے اٹھاتے یمن کے نچلے حصے کے قریب رکھ دیا۔ نظریں اٹھا کر ملکہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اللہ تعلقی تھی۔ آپ لوگوں کو اس وقت زمین چاہیے تو کیوں نہ ہم اپنے معاہدے کی نیت بدل دیں؟ ہرگز نہیں، ہم اپنی زبان سے، ہمیں ایک مرتبہ اس کی بات تو سننی چاہیے نگار۔ ادب نے مؤدبانہ انداز میں اس کی بات کاٹی۔ وہ تو اس کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی تلملا اٹھی۔ آپ کہیں بھمن، ادب کو مسکراتے ہوئے شکریہ کہا اور انگلی کی مدد سے نقشے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کی 2 کشتیاں راتوں رات غائب ہوئی ہے، اب آخری بچتی ہے یہ، جس میں کل ملا کر 300 بندے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ لیبیائی شہزادے آپ کو اتنی آسانی سے یوں سفر کرنے دیں گے؟ عنقریب ان کا اگلا نشانہ آپ لوگ ہیں۔ بھمن کی آواز ہر گزرتے لمحے دور جا رہی تھی، یا شاید وہ ماضی میں سفر کر رہی تھی۔ ہم لوگ آپ کے 300 لوگوں کی رہائش کا بندوبست کر سکتے ہیں اگر۔ ڈرامائی وقفہ۔ المیرا کو کیا لگے اس کا روگ زیادہ اہم تھا۔ آپ لوگ ہمیں اگلے 1 سال کی گندم بغیر کسی دام کے فراہم کریں۔ دونوں مشیروں کے جبڑے زمین سے جا لگے۔ یہ ایک نہایت ہی نامعقول سی شرط تھی اور ان لوگوں کو اپنی زمینوں پر قبضہ ہو چکا تھا، اپنے گودام میں کھانا ختم ہو رہا تھا، وہ دوسروں کو کیا دیں گی؟ بھمن قہوے کے گھونٹ بھرتا ان دونوں وزراء کی آنکھوں میں ہونے والی گفتگو صبر و تحمل سے دیکھ رہا تھا۔ کنکھیوں سے ان کی ملکہ کو دیکھا تو وہ تو نہ جانے کس ہی غم میں تھی۔
رات کا خاموش پہر، اور یہی درست وقت تھا اپنے ارادوں کو انجام تک پہنچانے کا۔ تم نے صحیح سے چیک کیا تھا نا گل؟ یہ آواز سب سے آگے چلتے فاتر کی تھی۔ جی سر، جہاز کے بائیں جانب 3 چھوٹی کشتیاں چھپا کر رکھی ہیں، انہی میں سے ایک پر بھمن آیا تھا۔ اندھیرے میں ہلچل ہوتے سائے سے اندازہ لگتا تھا کہ 3 لوگ ہیں جن کے قد ایک ایک کرتے پہلے سے چھوٹے ہو رہے تھے۔ وہ لوگ کھلی فضا تلے آئے تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان کی خشک جلد سے ٹکرائے۔ گل نے تھرتھراتے ہوئے بازوئے سے خود کو ڈھکا۔ مصر کا موسم ہر دنیا میں ایک سا تھا۔ چلو دبیر، آگے جاؤ۔ سفید جلیبیا میں موجود اس ازل سے ابد تک کے بجھے ہوئے چراغ آدمی نے آگے بڑھتے کف اوپر کیے۔ جہاز کا عرصہ خالی تھا۔ آج تو پہرا دینے کے لیے سپاہی بھی موجود نہیں تھے۔ دبیر نے ایک طرف لگی سیڑھیوں کی مدد سے نیچے اترنا شروع کیا۔ گل نے لالٹین جلاتے اس کی مدد کے لیے آگے کیا۔ 3 دن کی محنت تھی ان کی جو آج یہاں سے فرار کی صورت سارا ماہ ملکہ دیکھے گا۔ فاتح نے ارد گرد نظریں دوڑائی۔ جلدی کرو نا دبیر، سیدھی یہاں کوئی کشتی نہیں، گل کا تو مانو دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ دونوں بے وقت آگے آئے اور لکڑی کی بار سے نیچے جھانکا۔ دبیر کے قدموں کے قریب مٹیالے رنگ کا کپڑا ہٹا تھا اور ایک چوڑا خانہ جس میں ایک ساتھ 4 کشتیاں آ سکتی تھیں موجود تھا، مگر وہاں صرف مکڑی کے جالوں اور آدھی مریل چھپکلی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ فاتر اور دبیر دونوں نے سوالیہ نظر سے گل کو دیکھا۔ میں نے خود دوپہر میں آ کر دیکھا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ٹھیک سے دیکھو تم۔ اس کی زبان ہکلا رہی تھی۔ کل سے ہوئے واقعے کے بعد سے اسے یہاں سے بھاگنے کی جلدی تھی۔ آنکھوں میں پانی جمع ہونے سے وہ خود کو روک نہ سکی۔ جسے دیکھتے فاتر نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ہو سکتا ہے دوسری طرف ہو۔ پسینہ ہوتے وجود کے ساتھ وہ دوسری طرف بھاگی۔ وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ قدم کو بیچ راہ میں جیسے بیڑیوں نے جکڑ لیا ہو۔ دبیر نے سیڑھیاں چڑھتے عرشہ کے کھلے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہی جہاز سے آواز آئی تھی۔ ابو یسلی، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے؟ ہاتھ اٹھاتے فاتح طنز سے ہنسا۔ شب خوابی کے لباس میں چاندنی کا سانس لیتا وجود بنے المیرا بازو سینے پر باندھے چھوٹے قدم لیتی قریب بڑھنے لگی۔ تم لوگ مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے، شرم تو نہیں آئی؟ تمہیں لے کر واپس جاتے تاکہ یہ ماہ ملکہ والے اپنے حکمران کی بو سونگھتے ہم تک آ جاتے۔ نو تھینکس۔ بھورے جلیبیا اور کمر کے گرد سفید سیاہ کفتیاں باندھے فاتر فکر مندی سے لب کاٹ رہا تھا۔ تو تم کو کیا لگا تم تینوں یہاں سے بآسانی مجھے دھوکہ دے کر بھاگ سکتے ہو؟ تم اس قابل ہو کہ تمہارا ساتھ نبھایا جائے؟ گل کی آواز آخر میں ٹوٹ گئی۔ اس نے بمشکل ہی خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ تمہارے ساتھ یہاں رہ کر ہمیں ملے گا کیا؟ کل کو تم ہمیں بھی بے نام موت مار ڈالو، تب ہم کیا کریں گے؟ المیرا اس کے بکھرے وجود اور نم آنکھوں کو دیکھ کر اونچی آواز میں ہنسی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے 3 دن پہلے فاتر کو المیرا کی مدد کے لیے راضی کیا تھا۔ تم نے تو کل ہی اجازت دی تھی کہ میں تمہارا قتل کروا سکتی ہوں۔ غیر متوقع حملہ جو وہ بات کر کے بھولنے والی عورت کو بھاری پڑ گیا۔ قتل نہ ہوئے تو وبا سے مارے جائیں گے۔ دبیر نے لقمہ دیا۔ فاتر ان سب پر مٹی ڈالتا اب جھانک کر ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کوئی کشتی نہیں ملے گی فاتر، اسلام مرمت کے لیے گئی ہیں ساری۔ اگر تم لوگ مجھے اپنے پلان کا حصہ بنا لیتے تو شاید اب تک بھاگ بھی چکے ہوتے۔ کیا وہ ناراض تھی؟ کیا اسے برا لگا تھا؟ المیرا نے کب اپنے جذبات کی کوئی ٹھوس شکل دکھائی تھی؟ تم ہماری مدد کیوں کرو گی؟ تمہیں تو جانا ہی نہیں ہے یہاں سے۔ فاصلے پر کھڑے فاتر اسلام کو دیکھتے المیرا خاموش رہی۔ گل اور دبیر کو یوں نظر انداز کیا جیسے بریڈ کے آخری سلائس ہو۔ تم لوگ میری مدد کے بغیر کچھ نہیں۔ میں تم لوگوں کے بغیر ڈرپوک ہوں۔ کہنا کچھ تھا، کہا کچھ تھا۔ فاتر نے المیرا کو دیکھا اور المیرا تو دیکھتی ہی فاتر کو تھی۔ تمام راستے بند تھے اور جو ایک راستہ کھلا تھا اس پر کھڑا وجود اس کے لیے قابل عزت تھا۔ سوچ لو، میں تو ملکہ ہوں، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں۔ تم تینوں کو یہاں سے بھگانے میں میرے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں چاہوں تو تم تینوں کو مروا بھی سکتی ہوں۔ موت کا ڈر کسے نہیں ہوتا؟ گل مٹھیاں بھیجتے اسے غصے سے دیکھتی رہی۔ دبیر شاید کچھ سوچ رہا تھا اور فاتر، ٹھیک ہے، ہم تمہاری مدد لیں گے۔ گل اور دبیر نے ایک ساتھ اس اصولوں کے پکے آدمی کو دیکھا۔ حیران تو المیرا بھی کچھ کم نہ ہوئی تھی۔ ہم تمہیں لے کر یہاں سے جائیں گے تمہارے طریقے سے۔ روشنی کے
چاند کی روشنی اس کی پیٹھ سے ٹکراتی ہمیشہ کی طرح فاتر تک آنے سے پہلے ہی رک چکی تھی۔ مگر اس سے پہلے تمہیں ہم سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ ابھی اور اسی وقت اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ عبور کیا۔ المیرا اسے گردن اٹھا کر دیکھ رہی تھی، وہ اسے گردن جھکا کر دیکھ رہا تھا۔ تم اب مزید کسی کا قتل نہیں کرواؤ گی۔ جس دن تم انسانیت کی پٹری سے اتری اس دن ہمارے اور اپنے راستے جدا سمجھنا۔ بھوری سنہری آنکھیں انکار نہیں سننا چاہتی تھی۔ اتنا معلوم تو تھا تمام کو کہ یہاں سب سے زیادہ طاقت وہی زمرد نگاہیں رکھتی ہے۔ المیرا نے بھی مسکراتے ہوئے پہلو بدلا۔ تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ ہم دینے نہیں لینے کی پوزیشن میں ہے۔ سب کچھ ہے تو صحیح تمہارے پاس۔ فاتر بیزار لگتا تھا۔ سب کچھ تو نہیں۔ تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہونٹوں کا کنارہ اٹھایا اور اوپر سے نیچے دیکھا۔ میرے پاس فاتر اسلام کی تابعداری نہیں، مصری آدمی کی گھنی بھویں سکڑی۔ اسے یہ ذومانی باتیں کہاں سمجھ آتی تھی؟ تم مجھے سب کے سامنے تمیز سے مخاطب کرو گے۔ بالوں کے کنارے ناخن پر لپیٹے۔ ملکہ یا مالکن سے ایک لفظ بھی کم نہیں۔ ہاتھ زیادہ ڈالنا چاہتے ہو تو مرضی ہے تمہاری۔ گل حیرت اور نفرت کی کسی درمیانی کیفیت میں تھی۔ دبیر البتہ اس عورت کی چالاکی سے واقف اور بہت حد تک بیزار دکھ رہا تھا۔ تن سے سر ہلاتے فاتر نے جلبیہ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اور آگے جھکا۔ وہ مسکرایا ویسے ہی جیسے وہ المیرا کے لیے مسکراتا تھا۔ ناقابل برداشت فتنہ کیسا رہے گا مالکن؟ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ وہ اس کا سارا موڈ غرق کر گیا تھا۔ اس کا حلق اندر تک کڑوا ہو گیا تھا۔ مالکن لفظ پر غور بھی نہیں کیا۔ وہ باقی کا جملہ ہی کافی تھا۔ دماغ کی پھڑکتی رگ کو قابو کرتے اس نے کہا، اگر تم میری شرط نہیں مان سکتے تو میں تمہاری بھی نہیں مانوں گی۔ اگر کوئی اور اسے یہ کہتا شاید وہ پی جاتی، مگر یہاں نفرت کے ریکارڈ اعلیٰ تھے، ٹوٹنے میں کچھ وقت لگے گا۔ سیم گوز فار یو آنکھوں سے جتایا۔ میں دھوکہ اور جھوٹ برداشت نہیں کرتا المیرا۔ میرے ساتھ سیدھی رہنا تو ٹیڑھا میں بھی نہیں ہوں گا۔ المیرا نے آنکھیں گھماتے ہوئے ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ یہ تمہارا کسی عورت کے ساتھ پہلا معاہدہ ہے نا؟ گردن ایک طرف جھکی۔ بے فکر رہو، ہم عورتیں تمہاری طرح جلد باز فیصلے نہیں لیتی۔ دیکھتے ہیں، اگر ان دونوں کو نظر انداز کر کے دائیں اور بائیں طرف دیکھو تو تمہیں غصے سے لال ہوتی گلجان دکھے گی۔ یہ تو بات اٹل تھی۔ وہ اس عورت سے کوئی مدد نہیں مانگ رہی۔ وہ بھلا کیوں دوسروں پر منحصر ہو؟ اسے اس وقت سب پر غصہ آیا ہوا تھا۔ فاتر اور المیرا سے لے کر سمندر میں موجود مچھلیوں تک سب کے سب بیوقوف تھے۔ جب سارا جگ سوتا ہے تبھی تو کچھ برا ہوتا ہے۔ صبح السحر ماہ ملکہ میں سالن دیگ میں چڑھا دیا جاتا تھا۔ ابلتے ہوئے مسالے دار پانی کے پاس اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، اور جہاں کوئی نہ ہو وہاں پھر کچھ الٹا نہ ہو، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ ابلتے ہوئے سالن کے قریب آہستہ سے کوئی بڑھنے لگا۔ سیاہ چوکا جس کے لمبے بازو میں ہاتھ ڈالتے ایک پڑیا نکالی۔ بھورے لفافے کو جوں ہی اس چگہ نشین نے کھولا، ارد گرد تیز اور بھاری سی بدبو پھیل گئی، جسے اگر زیادہ دور کے لیے سونگھ لیا جائے تو بدنما بو کے باعث انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پڑیا کو کھولتے ہی سفید ذرات اس سالن کی دیگ میں انڈیل دیے۔ ایک ہاتھ سے وہ شخص سالن میں ڈوئی چلانے لگا اور دوسرے سے اس نے سارے ذرات اندر ڈال دیے۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ ذرات اچھے سے گھل گئے ہیں تو جن خاموش قدموں سے وہ منظر کا حصہ بنا، انہی بے آواز قدموں سے چلتے وہ منظر سے ہٹ گیا۔ آج کا سبق ماہ ملکہ کے لیے، کھانے کی دیگ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ ناول یہاں ہو گیا فنش۔ تو ٹھیک ہے، یہ 22.5واں ایپیسوڈ میں نے آپ کو دے دیا، اور اس کے بعد کے 2 ایپیسوڈ آپ سن چکے ہیں، 23 اور 24، اور اگر نہیں سنے ہیں تو سن لیجئے گا۔ چلیں انشاءاللہ آگے ایسی کوئی مسٹیک نہ ہو، اس کا میں خیال رکھوں گی۔ یہ ایپیسوڈ میں نے پورا کر دیا۔ جتنے پیجز مجھ سے چھوٹ گئے تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔